الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. الحمدللہ رب العالمین. اللہ عز و جل نے ہمیں حج کی سعادت سے بہرمند کیا اور اب اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مدینے میں ہماری حاضری ہے. مسجد عائشہ پر ہماری بس کچھ دیر کے لیے رکی ہے. نماز عصر ادا ہوئی اور انشاءاللہ الرحمن اب ہمارا سفر مدینے کی جانب شروع ہوا چاہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں باادب اور باذوق حاضری عطا فرمائے. حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے پاس. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. صلو علی الحبیب. مدینے کا سفر حامل چوکا ذہن مبارک ہو. مدینے کا سفر قافلے والو چلو احمد مختار کے پاس. قافلے والو قافلے والو قافلے والو چلو قافلے والو چلو احمد مختار کے پاس. رب العالمین. الصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ ہمارا
یہ مدنی قافلہ سچ مچ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو رہا ہے۔ وہ آج ہم اس شعر کی مصداق بن رہے ہیں، مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ تو آج سرکار کے فضل و کرم سے، ان کی نظر عنایت سے اور ہمارے سیدی مرشدی امیر اہل سنت کی دعاؤں کے صدقے، ان کی شفقتوں کے صدقے آج ہماری حاضری مدینہ طیبہ میں ہو رہی ہے۔ ہمارے شرکا ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم چند گھنٹوں میں مدینہ منورہ حاضر ہوں گے، عاشقوں کے دیار حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام عرض کرنے اور شفاعت کا مجدہ لینے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ سنجیدہ تمہاری کلام ہے جانی بے آقا، درشن ملتا شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ، درشن ملتا شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ، مدینے کا سفر ہے آج میں نمدیدہ نمدیدہ۔ مدینے کے دیوانوں شمع بزمِ رسالت کے پروانوں، آؤ مدینے چلتے ہیں، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ واقعی دنیا کے کسی ملک میں، کسی شہر میں وہ کشش نہیں، جو کشش میٹھے مدینے میں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو حسن صحرائے مدینہ میں ہے، وہ جذب و حسن دنیا کے کسی گلزار میں نہیں۔ تو ہم تصور میں گویا اپنے اپنے مقامات سے نکل پڑے ہیں، اور ہمارا قافلہ مدینہ منورہ کی جانب رواں دواں ہے۔ مجھے کو درپیش ہے مبارک سفر، قافلہ مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی تو شاہ فقط میری چھولی اشکوں کا اقرار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی تو شافقت میری چھولی اشکوں کا اقرار ہے۔ جرم پہ اپنے نچاتا ہوا اور اشکے ندامت بہاتا ہوا، جرم پہ اپنے
رحمت پہ نظریں جماتا تیری رحمت پہ نظریں جماتا در پہ حاضر تیرا گنہگار ہے تیری رحمت پہ نظریں جماتا در پہ حاضر تیرا گنہگار کوئی سجدوں کی سوغات ہے نا کوئی زہر و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے کوئی سجدوں کی سوغات ہے نا کوئی زہر و تقویٰ میرے پڑا ہو مدینے جانب مگر چل پڑا ہو مدینے جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے کیا چاہتے سفر پوچھو اے قافلے والو تم کیا چاہتے سفر پوچھو اے قافلے والو تم لے جاؤں گا اشکوں کی سوغات مدینے میں لے جاؤں گا اشکوں کی سوغات مدینے میں تصور میں منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا ہمارا قافلہ سوئے مدینہ رواں جمع ہے کہتا ہے مسافر سے یہ ہر نسل مدینہ آرام ذرا دے دو یہاں چھاؤں کھنی ہے گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر یہاں صبح وطن شام غریب الوطنی ہے جو مدینہ قریب آ رہا ہے دل کا رنگ بدلا جا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا کیوں اکیلا مدینے جا رہا ہے دھیمی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے شکرے خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان بناؤ سفر کی ہے گرمی ہے تپ ہے درد ہے الفت سفر کی ہے گرمی ہے تپ ہے درد ہے الفت سفر کی ہے نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے ہم کو تو اپنے سائے آرام ہی سے لائے ہم کو تو اپنے سائے آرام ہی سے لائے ہیلے بڑھانے والوں کو یہ راہ در کی ہے تو ہمارا سفر مدینہ منورہ کی طرف جاری و ساری ہے ان قریب مدینہ منورہ میں داخلے کی سعادت ہم پانے والے ہیں اور دل بے تابی کے ساتھ بے قراری کے ساتھ گنبد خضرا پر نچھاور ہونا چاہتا ہے. ہم
مدینہ منورہ کی پاکیزہ فضاؤں میں داخل ہو گیا، ہر طرف نور ہی نور برس رہا ہے۔ مدینہ آ گیا دیکھو مدینہ۔ یہ ہے عرب کا وہ نخلستان جسے محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعلین اقدس کے چھوتے ہی اللہ عز و جل نے مدینۃ النبی کا رتبہ عطا فرما دیا۔ یہی افضل البشر کا شہر، یہی خیر البشر کا شہر، یہی ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کے محبوب کا شہر، یہی بلال حبشی کے مولا کا شہر، یہی اویس قرنی کے آقا کا شہر، یہی فاطمۃ الزہرا کے بابا کا شہر، یہی حسن و حسین کے نانا کا شہر، یہی ہم غریبوں کے ملجا و ماوا کا شہر، یہی ہم جیسے گناہگاروں کے رہبر کا شہر، یہی ہم بے کسوں کے والی کا شہر، یہی امت کے ہادی کا شہر، یہی ہے، ہاں یہی ہے ساری خلقت کے آقا کا شہر۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ نور سے سجا ہوا روشنی ہی روشنی چار سو، جہاں ظلمت کو داخل ہونے کی جرت نہیں، جہاں کسی کو سر اٹھا کر چلنے کی قوت نہیں، اسی مبارک شہر میں سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس ہے۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، ہر طرف رحمتوں کی یہ چھائی گھٹا، مہتی مہکی یہ کیا خوب مدنی فضا۔ آج بھی اس شہر کی پوری فضا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی مہک سے معطر ہے۔ اس مہک کے آگے دنیا کی نفیس سے نفیس بیش قیمت خوشبوئیں دم توڑ جاتی ہیں۔ آج بھی کائنات کی صبح حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ جاں فضا سے روشن ہوتی ہے، اور رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی واللیل والی سیاہ زلفوں کی محتاج ہے۔ پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ صدیوں سے اس شہر کی فضیلت کو رقم کرنے کے لیے کروڑوں قلم تراشے گئے، اربوں لفظوں کا چناؤ ہوا، لاتعداد قلم کاروں نے کاغذ کے سینے پر لاکھوں سطریں کھینچ ڈالی، مگر پھر بھی تشنگی جو کی تو موجود ہے۔ اس حقیقت کے سامنے سارے عالم کا سر تسلیم خم ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی فضیلت بیان و تحریر کی تکمیل سے قاصر ہے، تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کیسے بیان کیے جا سکتے ہیں؟ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ، میٹھے نبی کا روضہ۔ مزار نبی گنبد سبز آنکھ کا نور ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں مدینہ منورہ کا نام کعبہ رکھوں۔ ناموں ہی کی کثرت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شہر مبارک کی کتنی عظمت ہے۔ اسماء الہی عز و جل اور القاب رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جس کے نام کثیر ہیں اس کی بلندی و عظمت بھی زیادہ ہے۔ روح زمین کا کوئی شہر ایسا نہیں کہ جس کے نام اتنی کثرت کو پہنچے ہوں جیسا کہ مدینہ منورہ کے نام ہے۔ جب لاکھوں حجاج اس مقدس مقام کی زیارت کے لیے آتے ہیں، رب نے شفا ساری بیماریوں کی ہے اس میں دوا، اس کی برکت سے ہر ایک مرض دور ہے۔ میرے میٹھے مدینے شہر محبوب کی ہر گلی، ہر کوچہ اور ہر گوشہ وطن واپسی آنے کے بعد بھی نگاہوں میں رہتا ہے۔
पास मुझको दीना आ गया देखो मदीना आ गया देखो मदीना आ गया देखो मदीना आ गया देखो मदीना आ गया देखो। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ बहार ही बहार है। बेताबाना मुस्तरेबाना गुम्बदे खजरा को तलाश करते हुए बड़े जा रहे हैं। कभी दर चूमते हैं, कभी दीवार चूमते हैं, कभी बस चूमते हैं, कभी कार चूमते हैं, कभी बेताबाना फजाए मुश्कबार चूमते हैं। कहां पहुंचे? जहां पहुंचे जो देखा दिल के अंदर है। अब इंशाअल्लाह करीब गुम्बदे खजरा की जियारत करे, अपने दिलों को संभाल दो। वो देखो हसीन और दिलकश सब्ज सब्ज गुम्बद अपनी बहारें लुटा रहा है। क्या साज साज गुम्बद का खूब है नजारा, क्या साज साज गुम्बद का खूब है नजारा, है किस कदर सुहाना देखो, है किस कदर सुहाना, कैसा है प्यारा प्यारा, क्या साज साज गुम्बद साए में साज गुम्बद के तोड़ने भी दोनों, साए में साज गुम्बद के तोड़ने भी दोनों, चारा करो खुदारा, चारा करो खुदारा, कोई करो न चारा, चारा करो खुदारा, कोई करो न चारा, होती है क्या क्षमा
والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله أسألك الشفاعة يا رسول 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 الله کبھی نوشے مجھے پانی پانی سر بھی خمیا کبھی نوشے مجھے پانی پانی سر بھی خمیا کبھی نوشے مجھے پانی کرو نظر نہیں کچھ بھی گناہ کے پاس کیا کرو نظر نہیں کچھ بھی گناہ کے پاس دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر آقا دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا دربار کے پاس استقامت ہمیں ایمان سے عطا کر دیجئے یا رسول اللہ استقامت ہمیں ایمان سے عطا کر دیجئے استقامت ہمیں ایمان سے عطا کر دیجئے بھکاری ہے کھڑا ان کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا ان کے دربار کے پاس ہے درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے ایک بھکاری ہے کھڑا ان کے دربار کے پاس قبر و محشر میں آقا ہوں طلبگار حضور قبر و محشر میں آقا ہوں طلبگار حضور یا رسول اللہ
دربار ہوں کر دو کرم آقا حاضر دربار ہوں کر دو کرم حاضر دربار ہوں کر دو کرم وہ ذلیل و خوار ہوں کر دو کرم حاضر دربار ہوں کر دو کرم آقا حاضر دربار ہوں کر دو کرم آقا حاضر دربار ہوں کر دو کرم بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس میرے میٹھے مدینہ منورہ ملت اسلام کا دل ہے. سرور کونین اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ بھی یہی ہے. یہاں پر باران رحمت لمحہ بلمحہ اپنے پورے شباب پر ہے. روضہ اقدس پر سایہ کیے ہوئے گنبد خضرا کا نظارہ عالم اسلام کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے. مدینہ منورہ میں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کی محبت اہل ایمان کی جان ہے، جن کی الفت عشاق کے دلوں کی دھڑکن ہے. یہ شہر ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا اور گناہ گاروں کے لیے باب رحمت ہے. کتنی بامراد ہیں وہ بے قرار آنکھیں جو دیدار مدینہ کے انتظار میں اشک بار رہتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاص رحمت ان لوگوں پر جو دیار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آباد ہے. ان فضاؤں میں بسنے والے خوش نصیب زندہ رہنے کی تمنا کے ساتھ ساتھ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں مرنے کی بھی آرزو رکھتے ہیں. مدینۃ المنورہ کس طرح وجود میں آیا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ منورہ کے وجود کے متعلق تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے محفوظ نکلنے والے کل 81 نفوس تھے جنہوں نے بابل کے گرد پڑاؤ ڈالا. وقت کے ساتھ ساتھ جب ان کی نسل بڑھی تو سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد نے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کر لی. اس سرزمین پر کاشتکاری اور باغبانی کرنے والے یہی لوگ تھے. وہی باغ امالکہ اور امالک کہلائے کیونکہ یہ لوگ امالکہ بن علی حبشہ بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے. امالک کو بہت عروج حاصل ہوا. حجاز سے لے کے شام و مصر تک اس کی حکمرانی تھی. امالکہ کے بعد جن لوگوں نے یہاں قدم جمائے وہ بنی اسرائیل تھے. بنی اسرائیل یہاں کیسے آباد ہوئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مناسک حج کے لیے مکہ معظمہ تشریف لائے تو بنی اسرائیل کی مختلف جماعتیں بھی ان کے ساتھ تھیں. واپسی پر ان کا گزر اسی مقام پر ہوا جہاں آج مدینہ منورہ آباد ہے. بنی اسرائیل یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اس خطہ ارضی میں وہ سب کچھ موجود ہے جو توریت میں بیان کی گئی. اس شہر کی نشانیوں میں سے ہے جسے ذات النخل کہا گیا اور جہاں سے اول و آخر رسالت مآب خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونا تھا. اس قافلے کے کچھ لوگ یہی آباد ہو گئے. طلوع اسلام سے 9 صدیاں پہلے یمن میں سیلاب جسے سیل ام اور سیل فنا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس نے بڑی تباہی مچائی. بہت سے قدیم قبائل مجبوراً یہاں سے ہجرت کر کے جزیرت العرب آ گئے. ان قبائل میں 2 مشہور شاخیں اوس و خزرج بھی یہیں سکونت پذیر ہوئے. یہ وہی اوس و خزرج ہیں جنہوں نے اسلام کی دعوت اولین قبول کی اور مہاجرین اسلام کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے. مہاجرین اسلام کو پناہ دینے والے یہی میزبان بعد میں تاریخ اسلام میں انصار کے نام سے مشہور ہوئے. اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دائمی رحمت کے مستحق ٹھہرے اور حیات جاویزہ پائی. خاک طیبہ میں رکھی ہے رب نے شفا. مدینہ منورہ
تقریباً چاروں جانب سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس کے شمال مغرب میں جبل سلا، جنوب میں وادی عقیق، شمال میں جبل احد، مشرق میں ہرہ شرقیہ اور مغرب میں ہرہ غربیہ واقع ہے۔ وادی وتحان اور وادی رینونا شہر سے گزرتی ہے۔ شہر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جدہ سے 450 کلومیٹر، مکہ سے 497 کلومیٹر، ینبا شہر سے جو بیر احمر کے ساحل پر ہے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ گرمی میں یہاں کا درجہ حرارت 48 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ شہر کی تعمیر کا زمانہ 1600 قبل مسیح سے 2200 قبل مسیح تک ہے۔ لفظ مدینہ دین سے مغزول ہے، جس کے معنی اطاعت ہیں، کیونکہ اس شہر میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہوتی ہے، اسی لیے اسے مدینہ کہتے ہیں۔ اس پاک و طاہر شہر کے کئی نام ہیں، مثلا طیبہ، طابہ، طائبہ، ایمان، حرم، حرم الرسول اللہ، دار الایمان، دار السلام، دار الحجرہ، معصومہ، ارض اللہ، المیمونہ، دار الابرار، دات الاحبار، المبارکہ، شافعہ۔ کسی چیز کے بہت سے نام ہوں تو اس سے اس کی عظمت اور بزرگی ظاہر ہوتی ہے۔ المدینہ، طابہ، المسکینہ اور طیبہ کا ذکر تو توریت میں بھی موجود ہے۔ البتہ مدینہ منورہ محبوب ترین نام ہے۔ قدیم ناموں میں سے ایک نام یثرب بھی ہے، جو مصری لفظ تبریز کی تعریب ہے۔ یثرب کے معنی غم اور الم کے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس نام کو ناپسند فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے مدینے کو یثرب کہا اسے اپنے رب عز و جل سے توبہ کرنی چاہیے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی، اے اللہ، میں تیرے محبوب ترین شہر سے نکل رہا ہوں، اب مجھے تو اپنے پسندیدہ شہر میں لے چل۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ جانے کا حکم فرمایا۔ مدینہ منورہ اللہ عز و جل کا سب سے پسندیدہ شہر ٹھہرا۔ اسی وجہ سے فتح مکہ کے بعد بھی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بقیہ زندگی کے ایام بھی مدینہ منورہ میں گزارنا پسند فرمائے۔ ہجرت کے لیے مدینہ منورہ کا انتخاب ہو چکا تھا جب یہ مشہور کن خبر اہل مدینہ پہنچی۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ کو منورہ بنانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں تو عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دن کسی عید سے کم نہ تھا۔ ان کی آنکھوں میں روشنی مزید چمک اٹھی، چہرے نور ایمان سے دمک اٹھے، دل کی دھڑکنوں نے وقت کی رفتار کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ مسرت کی لہریں ہر چہرے پر آیا تھیں، گویا ہر زبان پر محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لبریز نغمہ جاں فضا تھا۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد